رمضان المبارک کے فرسٹ تراویح کے نماز کے لیے آنے کے لیے لباس اور کپڑے کا انتظام بھی ہو چکا ہے، اور اپنے اسٹیٹس میں، اپنے موبائل کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، دیگر ایپوں کے اندر ہم لوگوں کو یہ بتا چکے ہیں کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے میں اس کی بھرپور تیاریاں کر چکی ہوں۔ اگر یہ خیالات اور یہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر گامزن ہوا ہو تو آپ سے بڑھ کر بھی ذلیل و خوار انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج بڑا ہی حساس کے ساتھ، بڑا ہی فخر و انداز میں، تکبرانہ طور پر اسٹیٹس میں لگا کر کے اس بات کو ثبوت کرنا چاہتے ہیں کہ 1 سال مکمل ہو جانے تک، یا 1 سال مکمل ہو رہا ہے، آج تک ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے۔ اب کریں گے جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے۔ رمضان المبارک کے مہینہ ان کفار یا ایسے ظالم، ایسے متکبر، ایسے اللہ کے باغی، ایسے اللہ کے نافرمان انسان کے لیے نمودار نہیں ہو رہا ہے جو اپنے اسٹیٹس میں رکھ کر کے اپنے لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی مسلمان ہیں، ہماری فیس بک کو ایڈی کو چیک کیا جائے، ہمارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو دھیان دیا جائے، ہم حاکم طرح طرح کے اسٹیٹس چینج کرتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، گویا کہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہیں ہے میرے دوست، یہ نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں ہے اور اسی پر آپ گامزن ہیں، اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسی پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، تو یقین جانیے آپ سے بڑھ کر کے اللہ سے باغی اور اللہ سے مستحق انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مذاق دین کے اندر، اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، اور نہ جانے دینی علوم کے تمام چیزوں کو ہم پانی پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور محض اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تیاریوں میں لگ چکے ہیں۔ تیاریاں یہ نہیں ہے میرے دوست۔ اگر آپ نے اس رمضان سے قبل، آنے والے رمضان سے پہلے آپ کا زندگی حرام خوریوں میں گزر رہا ہو، یقیناً اس کا آپ جائزہ لیں، اس کو آپ اپنے آپ کے اندر پرکھیں، اپنے دل کے خوف سے سوال کریں کہ ہماری زندگی 11 مہینے تک کہاں کٹ چکی ہے، 11 مہینے تک ہم نے اپنے زندگی کو کہاں لگا چکے ہیں، 11 مہینے تک ہم نے اپنے زندگی کو کن کے روڈوں اور سڑکوں بازاروں میں، چوراہوں میں، اور کسی کے مال کو ہڑپنے میں، کسی کے چغلیاں کرنے میں، کسی کے سامنے اپنے تنازعات پیش کرنے میں، اور کسی کے سامنے اپنے تکبرانہ انداز میں اس کے سامنے پیش آنے میں خرچ کیا۔ اگر ہم نے اس کا جائزہ لیا ہوتا، اس کے ہم نے اپنے آپ کو اسٹیٹس میں لگایا ہوتا کہ ہم نے 11 ماہ تک رب ذوالجلال کے رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے ایک نہیں پورے ماہ، پورے 11 ماہ تک اللہ کی پابندیاں کی ہیں، تب جا کر کے یہ ہم خوش نصیبوں اور مومن مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ہی خوشگوار مہینہ، جو رحمتوں کا، برکتوں کا، سکونیت کا اور دیگر مغفرتوں کا تماموں کو بچھاڑ لے کر کے ہمارے سامنے نمودار ہونے والے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 11 مہینہ کنٹینیو اللہ رب العالمین کے عبادات میں زندگی گزارا۔ ہم اس خیالات میں اپنے آپ کو زندگی برباد کریں کہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، تراویح کی پہلی تاریخ کو نئے نئے کپڑے پہن لیں اور حاجی علی شان بن کر کے تکبر انداز میں
مسجدوں کو ورد کر رہے ہیں اور پھر لاسٹ رمضان کو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ثبوت پیش کر دے، یہی ہمارے لیے کافی ہے ہو سکتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلے کو سمجھ لیں کہ اکثر 99% مسلمانوں کو رمضان کے مسائل سے ناواقف ہیں، بالخصوص وہ انسان جو غداریوں پہ غداری کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی اطاعت و نافرمانی کرنے کے بعد، وہ انسان جو گزشتہ رمضان المبارک کے اندر اپنے روزے کو کاہلی، ندانی، سستی کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہو اور اس کا یہ گمان ہو کہ آنے والے رمضان سے قبل 1 یا 2 دن پہلے ہم اس روزے کو مکمل کر لیں گے، ہم مومن بن جائیں گے، نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اس رمضان مبارک کے مہینے کی شروعات میں ہمارے خواتین، ہمارے مرد حضرات جو بڑے بڑے عالم دین اور بڑے علموں کے محامل انسان کہلاتے ہیں، بڑا ہی ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، بڑا ہی تعلیم یافتہ انسان سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سے 2 دن پہلے تو روزے کو رکھا جائے بہتر ہے۔ یہ بدعت ہے، نہیں رکھ سکتے۔ 15 شعبان کے بعد، 15 شعبان سے پہلے اللہ کے مسلم میں روزے رکھنے تک حکم دیا ہے اور 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ کوئی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے بشرطے کہ آپ کے لا علمی کے بنا پر، آپ کی ناجانکاری کے ہونے پر، آپ کو اس بات کا لا علم ہونے کی وجہ سے آپ نے کسی طرح سے مجبوری بیماری کے عالم میں ہو یا سفر کے حالات میں ہو جس کی گنجائش قرآن و حدیث میں دیا گیا ہے، اس کے ماتحت آپ کا روزہ چھوٹا ہوا ہو اور لا علمی میں آپ کے 15 شعبان بھی گزر چکا ہو، ایسا انسان کے لیے گنجائش تو ہو سکتا ہے، لیکن جو پرواہ ہے، جو رمضان المبارک کے ترمیم دینے کے لیے یا اس کو اپنے زندگی میں پھر سے لانے کے، اس کی یاد، اس کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے پھر سے وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہوں کہ ہم روزہ رکھیں گے تاکہ آنے والے رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو ایسا انسان بالکل ہی نادان ہے، لا علم ہے، اس سے خود بچے اور اپنے معاشرے کو پاک و صاف رکھیں۔ انشاءاللہ جی میں قرآن کریم کی جو آیت اور احادیث رسول جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یا رمضان کے تیاریوں کے لیے نہیں پڑھی گئی۔ رمضان کی تیاری سب کو معلوم ہے، ہمیں نماز سے کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے کوئی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں کی ورانیت سے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے تو کھانے پینے کی، پکوان کی، ہمیں ضرورت ہے تو لباس کی، ہمیں ضرورت ہے تو شان و شوکت کی، ہمیں ضرورت ہے تو عالی مقام اور مرتبے کی۔ بس یہ چیزیں ہم لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہیں اور ہم اسی پر اپنے زندگی کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو میں اس رمضان مبارک کی تیاریاں نہیں بلکہ اس رمضان المبارک میں عمل کرنے کے بعد جس کے لیے ہم تیار ہونا چاہیے اس کے طرف آپ لوگوں کو لے کر کے چلوں گا، جو آپ کے لیے رمضان کا بھی، جمعے کا بھی، عید کا بھی، جنازے کا بھی اور دیگر جگہوں کا عبادات آپ کو اس کی تیاریوں میں شمار کر کے آپ کی جہنم سے آزادی اور جنت الفردوس کا ٹھکانہ بنا سکیں۔ تیاریاں ہم کریں، رمضان کو بھرپور کریں۔ ہم بے نمازی تھے تو وقت کی نماز ملتا تھا، بڑا افسوس ہوتا ہے، آنکھ میں خون کے آنسو نکلنے پر مجبور ہوتی ہے جب مسجد ویران نظر آتی ہے۔ کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، مشغول ہونے کی وجہ تلاش کر کے نماز کے وقت میں نماز کو چھوڑ دینے والا انسان کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر درجے کے انسان ہے۔ انسان چاہے وہ 1 نہیں 1000 جمعے کا اہتمام کر دیا جائے، وہ مسلمان کے جمعے میں شمار نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایک نماز ہفتے میں پڑھ لیا، سمجھ گئے کہ ہم بڑے پکے اور سچے مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے دوست، یہ آپ کے رمضان المبارک کی تیاریوں میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے آخرت کی تیاریوں میں سے نہیں ہے، یہ آپ لوگ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
لوگوں کو اپنے آپ ذکر سے بتا کر کے لوگوں کے آنکھوں میں پانی جھونک رہے ہیں اور اس کو جھانسے دے رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی طرح ہم بھی آپ کی طرح پہن لباس اور دیگر تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے قطعاً دور رہیں جو اس طرح سے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور انہی لوگوں کی قدر کی جاتی ہے، انہی لوگوں کو واہ واہی کیا جاتا ہے، انہی لوگوں کی بولا بولا جاتا ہے، انہی لوگوں کی تعریف و تشکیل کی جاتی ہے، انہی لوگوں کے مراتب و مکاتب کو بیان کیا جاتا ہے جو زندگی کے اندر اللہ سے گستاخی کر بیٹھا ہو، قرآن سے گستاخی کر بیٹھا ہو، نماز کو توڑ موڑ کر کے جب چاہے اپنے زندگی کے مطابق گزارتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل للمصلین، ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، خسارہ ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے مسلمانوں مومنوں کے لیے جو جب چاہے جیسا چاہے جس انداز میں چاہے اپنی زندگی اپنے نفس کے پوجا کر لے اور کہے کہ ہم رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی محض اس کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک جو ہمارے پاس نمودار ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے اللہ خیر کرے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہو، لیکن ایسے مسلمانوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے جو زندگی جیسا چاہے گزار لیں اور اپنے زندگی کو تکمیل کر کے آخرت کے حوالے ہو جائیں۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں ہم کس چیز کی تیاری میں لگے، چاہے رمضان کا مبارک ہو، مہینہ ہو، جمعہ ہو، قرآن ہو، تلاوت ہو، اجتماعات ہو، بیانات ہو، عمل ہو، صالح ہو، جتنے بھی چیزیں ہو تمام کے تمام چیزیں ہمیں منحصر کس پر کرتا ہو، ملحق کس پر کرتا ہو، ہمارے تعلقات کس پر لگاتا ہو، اس کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ کیا کیا اعمال ہیں، کیا کیا نیکیاں ہیں، کون سی چیزیں ہیں، کیا ہمارا پروڈکٹ ہے جس کو ہم چھوڑ کر کے جائیں، وہ پروڈکٹ یوز کرنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے اور ہمیں جنت کا مقام ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان، یہ دنیا جس سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس سے ہم اور آپ بڑی تار و سان کے ساتھ زندگی کو گزارنے میں لگے ہوئے ہیں، عالیشان مکانات، برانڈیڈ موبائل، طرح طرح کے کپڑے، دیگر عالیشان اور مقام و مرتبے کی قدر نہ جانے کن کن چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان، لوگوں سنو یہ پوری دنیا فنا ہونے والی ہے، پوری دنیا برباد ہونے والی ہے، پوری دنیا کو ختم ہونے والا ہے، پوری دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اگر سنو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی ذات باقی رہنے والا ہے تو جس کو تم عبادت کرتے ہو، جس کے لیے تم عبادت کرتے ہو، جس کے خاطر تم اپنے زندگی کے وقت کو ضائع برباد کرتے ہو، جس کے خاطر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کرتے ہو، جس کے خاطر اپنے سر خم کر کے اس اللہ سے التجائے گزارش کرتے ہو کہ پروردگار عالم آپ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہمارے رمضان المبارک کا مہینہ نمودار ہونے والا ہے۔ اللہ آپ نے ہماری زندگی کے اندر اور ایک رمضان المبارک کا موقع مؤثر فرمایا۔ اللہ اس رمضان المبارک کے اندر، آنے والے رمضان المبارک کے اندر ہمیں صحیح اعمال اور اس سے قبل اپنے زندگی کو سدھارنے کی توفیق دے تو یقیناً اللہ رب العالمین ایسے مومنوں کو دلوں کو پھیر دیتا ہے، ایسے مومنوں کو زندگی کو تبدیل اور چینج کر دیتا ہے اور وہ پکے و سچے مسلمان کے زمرے میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوست ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تمام دنیا کے اندر آپ بڑے سے بڑے لوگوں کی خبر بھی سنے ہوں گے، بڑے سے بڑے اشتہار، بڑے سے بڑے حکمراں کے حالات سے بھی وہ آپ واقف ہوں گے کہ دنیا اس کی کوئی فائدہ پہنچا تک کے نہیں رکھا، اگر رکھا تو یہ چند باتیں، چند چیزیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ان چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، ان چند باتوں کو اپنے زندگی کی نصب العین سمجھ لیں، ان چند باتوں کو اپنے زندگی میں لگا کر کے اس پہ عمل کرنے والا بن جائیں تو ہو سکتا ہے رب الجلال آپ کی غلطیوں کو، آپ کی خطاؤں کو، آپ کی کوتاہیوں
भाइयों को, आप नाजों को और आप ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बागी बनकर के जीने वालों को अल्लाह गुजर कर दे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन सही और मुसलमानों में जुम्मत कर ले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों उस दिन की तैयारियां कर लो, उस दिन की तैयारियां कर लो। उस दिन की तैयारियां के लिए चंद अल्फाज के मौजमे को, चंद अल्फाज को अपने ज़हन में रख के अमल में ले आओ और इसको आप स्टेटस से बना लें, इसको आप जिंदगी का नस्ल बना लें, इस चीज को अपने जिंदगी के लोगों में शेयर करें और इस चीज को लोगों में मैसेज करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वैसल मातल इंसान अनक़ता अमलहु इल्ला मिन सुलास, जब ये पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे, इंसान का खात्मा हो जाएगा, इंसान को मरने लगा उसको उठा करके ले जाने लगेंगे और ले चलेंगे तो उनको अल्लाह के फरमाते हुए जल मातल इंसान इनका तवअमल इल्ला मिन सुलास, इंसान मरने के बाद तमाम के तमाम चीजें इस जमीन के अंदर छोड़ देते हैं, हत्ता कि आपने ब्रांडेड घड़ियां पहने हो उसको भी निकाल लेते हैं, जो आप कीमती मोबाइल लेकर के हाथों में लोगों को दिखाए फिरते हैं उससे भी आपसे छीन लिया जाएगा। जिस जेब के अंदर आपने गड्डियों पैसों को नोटों को गिन गिन करके सेट करके अंदर रखे हुए थे उससे भी खींच लिया जाएगा। यही नहीं बल्कि ख़वातीन अपने चेहरे में छुपी हुई चेहरे के अंदर नाक में नथनियां कान में कलबानियां अगर पहनी उससे भी छीन करके ले लिया जाएगा। अल्लाह के फरमाते हैं वैसल मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है तो तमाम के तमाम चीजें मुनक़ता हो जाती है। ये औलाद, ये मर्द, ये खाना, ये पीना, ये मकान, ये दुकान खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने 3 ऑफर दिया हुआ है, 3 रास्ता छोड़ दिए हैं। उन 3 रास्तों को अगर हमने अखज़ कर लिया, चुन लिया तो हो सकता है कि मरने के बाद भी हमारे अमाल में इजाफा हो जाए और हम और आप जहन्नम की कब्र की मौत की सख्तियों से बच जाए। अल्लाह के नबी हमारी 3 चीजें बाकी रहती है मरने के बाद, 3 चीजें। फर्स्ट क्या है? सदका जारिया है। सदका जारिया इस चरिंदे किस चीज का नाम है सदका जारिया। आज और उस मलदारों के सामने सदके के ताल्लुक से बातें की जाती है तो पांव से लेकर के सर के बालों तक उसकी नजरें फिरने लगती है। हमसे पूछा गया क्या हम अल्लाह की राह में खर्चा करने वाले नहीं हैं, या क्या हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं देते हैं, पैसे खर्च नहीं करते? मुझसे पूछ लिया गया। अल्लाह का करम और मेहरबानी है कि आपके उस खबासत माल के लिए आपके भाइयों ने आपसे तलब किया है, जिस खबासत को अगर आप देंगे, जिस पैसे को आप लगाएंगे, वो पैसे आपके लिए जरिया जन्नत बन जाएगा। क्या फरमाते हैं? 3 चीजें ऐसी है जो मरने के बाद आपको काम आने वाला है, मरने के बाद आपको जिंदगी को सवार देने वाले हैं, मरने के बाद जब आपको कोई नाम लेने वाला ना होगा, ना आपके बेटे होंगे, ना आपके बीवियां होंगी, ना आपके औलादे होंगे, ना आपके घर वाले होंगे। ये पैसे, ये सदका खैरात जिसे आपने अपने जिंदगी के अंदर खर्च किया है, ये आपके आवाज बनकर के तैयार होंगे। ये सदका खैरात जो आपने जिंदगी के अंदर लगाया है, ये आपको जहन्नम से बचाने का जरिया बन जाएगा। ये पैसे जिसे आपने लगाया है, जिसे आप कब्र के अज़ाब से महफूज कर देगा। सदका जारिया उस चीज को कहा जाता है मेरे दोस्त, क्या आपकी जिंदगी में कमाए हुए हलाल पैसे उस मसाजिद में, उस मदारिस में, उस यतीम खानों में, उन गरीबों में, उन बेवाओं में, उन तालीम याफ्ता तालिब इल्मों में आपने खर्च किया। आपने कुरान का एक नुस्खा लेकर के, कुरान के एक पारे लेकर के, कुरान का एक किताब लेकर के आपने मदरसे के बच्चों के हवाले किया। मदरसे के बच्चे जब तक कुरान का एक अल्फाज पढ़ेगा, अलिफ पढ़ेगा, लाम पढ़ेगा, मीम पढ़ेगा, एक एक अल्फाज का 10-10
समझने के उसको मिलेंगे, पढ़ाने वालों को मिलेंगे, और जिसने उस बुक को, उस किताब को लेकर के दिया उसको भी उतना मिलता है। कब तक? जब तक वो किताब बाकी रहेंगी, जब तक पढ़ने वाला पढ़ता रहेगा, तब तक आपके मरने के बाद वो किताबों से आपकी रहनुमाई होगी, आपके बचाव होगा, आपके अजाब की तहमीर होगी, आपके जन्नत का मकाम मर्तबा बढ़ाया जाएगा। लेकिन नहीं चाहिए मुझे सदके जारिया, नहीं चाहिए। हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, 20-30, 200, 500 रुपए लग जाएंगे, नहीं चाहिए। मेरे दोस्त, ये पैसे, ये दौलत है जिसे हम और आप शहरियों के लिए, इफ्तार पार्टियों के लिए, लोगों की शोहरतों के लिए लगा रहे हैं। सुनो, अगर रियाकारी में होगा तो बर्बाद है, खुलूस लिल्लाह से हो है तो अल्लाह चाहे माफ़ कबूल कर ले। अगर ये चीज खुफिया तौर पर हम मदारिस और मकातिब में खर्च करते हैं, यकीनन जब तक वो किताबें बाकी रहेंगी। इसी तरह से मसाजिद हैं, मसाजिद को आपने बनाया, जब तक मस्जिद कायम रहेंगे, जब तक मस्जिद कायम रहेंगे, नमाजी मुसल्ली नमाज पढ़ते रहेंगे, नमाजियों का कोई अमल में उसका कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी उसके नेकियों में, और उतनी बराबर आपके अकाउंट में भी दे जाएगा। मस्जिद में पंखे लगाए, आराम से लोग बैठ करके उसकी हवाओं में रख करके मुतमईन होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, उस नमाज को पढ़ने का जिसका सवाब मिलेगा आपको भी मिलेगा। लेकिन इन सब के जारिया नहीं चाहिए, हमें आखिरत की तैयारियां नहीं चाहिए, हमें दुनिया की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो पहली चीज का फरमाते हैं कि सदका जारिया वो अमाल, वो करतूत, वो किया जाने वाली चीजें जो हम अपने जिंदगी के अंदर हलाल पैसों को हलाल जगहों पे लगा लिया, और बिलखुसूस मसाजिद मदारिस में लगा लिया, जब तक वो चीज कामयाब रहेंगे आपके अमाल में अमल करता रहेगा। दूसरा चीज क्या है? वलदुन सालिह, नेक औलाद। आज हम भी तमन्ना करते हैं कि हमारी औलादें हो, और वो तमन्नाएं हम लोगों ने यहाँ तक महदूद कर दिया कि 1 या 2, उसके बाद जरूरत नहीं। उन औलाद भी आपके लिए सदके जारिया है। कौन सी औलाद? इंजीनियरिंग कर लिया हो, MBBS कर लिया हो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के आया हुआ हो, और उसको पेशाब करने की ढंग और तमीज ना हो, ऐसे औलादों का कोई वास्ता नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम औलादों को तमन्ना, औलादों को मांग रहे थे अल्लाह से, किस अल्फाज से? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। यार उनका के बात को सुना कि हम खुद नेक नहीं है तो औलाद कहाँ मिलेगा? हम खुद फरमाबरदार नहीं है तो हमारे फरमाबरदार औलाद कहाँ होंगे? हम खुद अल्लाह वाले नहीं है तो हमारे औलाद हमारे वाले कैसे हो जाए? तो शर्त ये है कि हम खुद अल्लाह वाले हो जाएं, आपके औलाद आप वाले हो जाएंगे, और आपके लिए दुआएं खैर करेंगे, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बानी सगीरा की दुआएं करेंगे, आपके मकाम मर्तबा बढ़ता जाएगा। तो नेक औलाद, आपका नेक औलाद कहाँ से बनेंगे? आपका नेक औलाद कैसे आपको मैसर होगा? आपके नेक औलाद आपको नसीब में कैसे आएंगे? आपके औलाद मदारिस में, आपके औलाद मसाजिद में, आपके औलाद मकातिब में कुरान पढ़ते हुए, हदीस सुनते हुए, हदीसों पर अमल करते हुए, कुरान पर अमल करते हुए होगा, जब तक वो औलाद अपना अमल करेगा। नमाज पढ़ रहा है, कोई वास्ता नहीं आपसे, फिर भी उसके नमाज पढ़ने का सबब आपको मिलेगा। इसलिए आपने उसमें एक बेहतरीन रोल अदा किया। आप जानते होंगे मुस्लिम अहमद के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक औरत आई थी, औरत जो क्या करते थे? धागे बनती थी, धागा सूत जिसको हम लोग कहते हैं, उसको बनाती थी। रात की तारीख में पार्ट टाइम जॉब क्या करती थी, लेकिन कभी अंधेरी और चांद रात न होने की वजह से उसके काम रुक जाता था। पौसन से घर में और रोशनी जलने की वो चिराग, वो रोशनियां उसके घर तक आती थी, और उस रोशनी को देख करके वो औरत वो धागे के काम को जारी रखती थी। ये मसला कुछ नहीं,
یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ عورت اور ماں احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل میں آپ سے ایک سوال کرنی چاہتی ہوں. میں بڑا ہی اہم بات ہے میرے دوستوں، اولادوں کے لیے بالخصوص کیا فرماتے ہیں، اور بالخصوص والدین کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ امام دور حاضر کے امام احمد بن حنبل میں آپ سے سوال کرنے چاہتے ہیں. فرمائے اب کیا بات ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک چراغ آتی ہے پڑوسن کے گھر سے، اس چراغ سے ہم سوتوں کا یا اپنے کام کا پارٹ ٹائم کام کر لیتی ہوں اور اس کو بازار میں لے جا کر کے بیچتا ہوں سیم اتنے ہی قیمت میں جتنا قیمت میں اپنے گھر میں چراغ جلا کر کے میں کام کرنے کے بعد اس کو بیچتا ہوں. کیا یہ ہمارے لیے حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ عورتوں کی اس کمائی کے اوپر دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ بغل کے گھر سے چراغ آ رہی ہے، اس چراغ سے ہم کام کر رہے ہیں اور اس سے میں مالا بھی نہیں، اس سے میں میرے طرف بھی نہیں کیا، اس سے چراغ کو چھڑایا بھی نہیں، بس میرے گھر میں آ جا رہے، بس اسی میں بیٹھ کر کے میں کام کر رہی ہوں. یہ کمائی ہمارے حلال ہے حرام ہے؟ آج ہماری کون سی کمائی ہے جو حلال ہے؟ ایک زندگی کے اندر ایک پل کی کمائی آپ کا حساب دے دیں، پوری زندگی کا نہیں، پورے دنوں کا نہیں، ہفتوں کا نہیں، پوری زندگی کا ایک پل کی کمائی کا حساب کر لے کہ کیا کمائی ہمارے حلال ہے حرام ہے. وہ عورت آ کر کے پوچھتی ہے کہ وہ چراغ سے بنائی ہوئی سوت اور دھاگے کو جو میں لیتا ہوں اور اس کو بیچتی ہوں تو کیا ہمارے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہ آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ اماں یہ جواب میرے پاس تو نہیں ہے. اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث ہونے کے بعد کہ فرماتے ہیں اس کے علم میرے پاس نہیں، میں نہیں جانتا اس کے مسئلے کو. رونے لگی، فرمانے لگی کہ اب میں کروں تو کیا کروں. پھر علماء کرام کے محققین کی تدبیر کو لے کر کے فرمایا کہ نہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حلال ہے. لیکن ماں بتلاؤ کہ تمہارے والد کون تھے، تمہارے باپ کون تھے، تمہارے اماں کون تھے، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمانے لگے کہ میرے باپ فلاں بن فلاں تھے. کہا مجھے یقین تھا کہ کوئی نیک اور صالح کی بیٹی اور اولاد ہو سکتا ہے جو اتنی باریک چیزوں کو پرکھنے اور باریک چیزوں کو جائزہ لینے کی ہمت رکھ سکتا ہے. یہ اولاد جو ہمیں آپ سے بگڑ رہے ہیں یہ ہماری کرتوت ہے اور ہم تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسی اولاد ولد صالح، نیک اولاد اگر آپ کا ہو، جب تک وہ نیک اولاد نیک عمل کریں گے آپ کے نام اعمال میں عمل بڑھتا رہے گا. اس دن کے لیے تیاری کریں. تیسری چیز کیا فرماتے ہیں؟ وَعِلْمٌ يَنْفَعُ لَهُ، ایسا علم، ایسی بات، ایسی گفتگو، ایسی اسٹیٹس، ایسے میسیج، ایسی باتیں جو آپ کی باتوں سے لوگوں کو فائدہ ہوا. بتائیں 24 گھنٹے میں ہم کون سی بات بولتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو، لوگوں کو اچھا لگتا ہو، لوگوں کو بہتر ہو اور لوگ اس پر عمل کرنے والا بن جائے؟ کون سی بات ہے؟ آپ اپنے پڑوس والوں سے زیادہ مت لیں، اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے اولادوں میں، اپنے بیویوں میں، اپنے بچوں میں اور اپنے عیال میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آج ہماری زبان کوئی زندگی کر جا رہی ہے لیکن ہماری زبان کبھی نکلی ہے ہماری زبان سے کہ بیٹا، بیٹی، بیوی، محترمہ، اولادے سنو، یہ دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، اس پر تم عمل کرنے میں لگ جاؤ ورنہ تمہیں گھر سے بے گھر کر دے گا. نہیں کرو گے تو گھر سے بے گھر کر دے گا. یہ چیزیں ہم سے نہیں ہو رہی ہیں، یہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ہماری تیاریاں تو ہو رہی ہیں، ہم تیاریوں میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن ایسی تیاریاں جس کا کوئی نامنشا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سے ایسا اعمال ہے، کون سے ایسی کرتوت ہے، کون سی ایسی تیاریاں ہیں جو ہمیں کام آ سکتے ہیں. میرے دوست ہمیں مرنا ہے، ہر کسی کو اس پر اتفاق اور متفق ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ یتبع المیت الثلاث، یہ مردے الاس، یہ ڈیڈ بوڈیاں جس کی ہم اور آپ تیاریوں سے دور ہیں، یہ مر جاتے ہیں، جس کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں، وہ چیزیں اس کو کب تک ساتھ دیں گی، کب تک ساتھ دیں گی؟ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر قربان جائیں.
کیا پیارے الفاظ میں بتلائے میرے دوست، پیارے الفاظ میں ہم بالخصوص اس بات کو لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہوئے تھے کہ ہماری تیاری کس کے لیے ہونی چاہیے۔ اس اقتصاد میں کہتے ہوئے چلا جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یتبع المیت الثلاث واہلہ ومالہ وعملہ فإن اثنان واہلہ ومالہ ويبقى واحد وعملہ۔ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی کھاٹ میں سلا کر کے ڈیڈ باڈی کو لے کر کے جانے لگتے ہیں، تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، دو چیزیں پلٹ آتی ہے۔ اللہ قربان جائے اس حدیث پر، جو چیزیں پلٹنے والی ہے، واپس آنے والی ہے، چھوڑ دینے والی ہے، ہمیں پہچانے سے انکار کرنے والی ہے، آج ہم اسی کو پیچھے لگ کر کے اپنے اس آخرت کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ کون سی چیز ہے؟ آپ کی بات، یہ پیسے، یہ بے دولتیں اور آپ کی اولاد جس کو آپ لے کر کے اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ باقی کیا ہے؟ وہ عملہ، آپ کا عمل، آپ کا عمل۔ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کا ہو، ظہر کا نماز ہو، عصر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اچھی گفتگو ہو، اچھی ویوہار ہو، اچھی چال چلن ہو، آپ کا اسٹیٹس اچھا ہو، یہ اعمال آپ کے لیے بہتر اور آپ کے لیے کامیاب و کمران ہے جو آپ کے سینے سے لگے ہوئے ہوں گے، اور اس اندھیری اور کوٹری جگہ پر جہاں آپ کے بیٹا مٹی ڈال کر کے ہاتھ کو جھاڑ کر کے نکل آئیں گے، وہاں کام آنے والا ہے اگر ہے کوئی تو آپ کے اندر۔ ایک انسان کو جب قبرستان کے اندر لا کر کے زمین کے تہ میں ڈالا جاتا ہے، ڈالنے کے بعد جب اس کو تدفین مکمل کر دی جاتی ہے، ہم نے وہاں طرح طرح کی بدعتیں وضاحت کر کے رکھا ہے، طرح طرح کی بدعتیں لے کر کے کھڑا کیے ہوئے ہیں، ہماری زبان سے اس بدعتوں کو رد کرنے کے الفاظ نہیں ہے، ہمارے زبان میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو رد کیا جائے، اس کو دور کیا جائے، ہم نے اس کے ساتھ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس اندھیری کوٹری کے اندر جو آپ کو آپ کو اوپر مٹی ڈال کر کے ہاتھ جھاڑ کر کے چلے آئیں گے، آپ کے اعمال آپ کو آنا ہوگا۔ جانتے ہیں ان میں سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ پہلا عمل کیا ہوگا جس سے ہم اور آپ انکار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ کافر ہو چکے ہیں؟ مردے کو اس میں لاش میں زمین میں سلانے کے بعد جو ہم اور آپ واپس چلے آتے ہیں، اس کے بعد دو اشخاص آتے ہیں، دو شخص آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، روح ڈال دی جاتی ہے۔ انسان ہکا بکا ہوتا ہے، اور اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ اس وقت انسان کو چاہے کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت میں اس کو دفن کیا ہو یا کہیں بھی وہ مرا ہو، کسی بھی حالت میں مرا ہو، تو اس کو جب اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے تو اس وقت کا وقت کیا ہو جانتے ہیں؟ عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے۔ قبر میں عصر کی نماز کے وقت محسوس ہوتا ہے، سورج کی کرنیں اگر اس کو دکھایا جاتا ہے تو وقت ہوتا ہے تو عصر کی نماز ہوتی ہے۔ جب آپ کو رات کی 12 بجے ہو، 2 بجے ہو، تاریخ میں ہو، صبح صادق میں ہو، کسی وقت میں آپ کو دفن کیا گیا ہو، جب وہ منکر نکیر آپ کو اٹھا کر کے بٹھائے جائیں گے، اس وقت آپ کا وقت کیا ہوگا؟ عصر کی نماز ہوگا۔ انسان جو جمعے میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رکو رکو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نکلے گا زبان سے بات تو نکلے گی، نہیں نکل سکے، نہیں نکل سکتے۔ وہ فرمائیں گے اٹھا کر کے بٹھائے گا، عصر کی نماز کا وقت دیکھے گا، جو متقی ہوگا، صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، وہ ان فرشتوں سے کہے گا کہ رک جاؤ، مجھے عصر کا وقت نظر محسوس ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد آپ کا سوال کا جواب دوں گا۔ عمل میں سب سے برانڈیڈ عمل اگر کوئی ہے تو یہ نماز ہے۔ آج ہم نے تیاریاں کر رہے ہیں رمضان مبارک کا، صرف سہنے کے لیے، شہری میں طرح طرح کے کھانے کے لیے، افطاری میں برانڈیڈ فروٹ لا کر کے استعمال کرنے کے لیے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں اٹھا کر کے بٹھائے جائیں گے، آپ کا سحری کا وقت نہیں ہوگا، آپ کے افطاری کا وقت نہیں ہوگا، جب ہوگا تو عصر کے وقت ہوں گے، جب آپ بھوک پیاس کی شدت میں ہوں گے اور ہمارے لگیں گے بتاؤ، اور رب کو کہتا نہیں رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے،
नमाज इबादत का अमल करने का वक्त पर खत्म हो चुका है। अब कोई अमल नहीं किया जाएगा, कोई अमल आपको करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना कर दो। अफसोस ये है कि अगर हम बदनसीब उस कब्र में होंगे, हम बेनमाजी उस कब्र में होंगे, हम बे अल्लाह के नकारे और अल्लाह से फटकारे हुए, अल्लाह का धुतकारे हुए, अल्लाह के गजब नाज़िल किया इंसान उस कब्र में होंगे। फरिश्ते उठा करके बिठाए जाएंगे, असर का वक्त होगा और हम ये कहेंगे हाय हाय मुझे नहीं मालूम किन तन्हाइयों में हमारे औलादों ने मुझे ला कर रख दिया, किन गहराइयों में, किन अंधेरों में हमारे पड़ोसों ने हमें ला कर रख दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे कौन सी सवाल है, कौन आदमी है आप, क्यों आए हुए हैं, मुझे क्या पूछना चाहते हैं। मेरे मरने के बाद मुझे यही कामयाबी समझता था, मैं समझता कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हो गई है, क्यों हमारे क्या पूछना चाहते हैं। अब बताइए क्या हासिल होगा, क्या मामला होगा, क्या हमारे साथ बर्ताव होंगे। ये नमाज़ें, ये वक्त की बर्बादी, ये इंतजार रमजान हमें क्या फायदा देगा उस वक्त में जिस वक्त हमारे नमाज हमें वहाँ परफेक्ट नजर आए, हमारी नमाज वहाँ परफेक्ट ना, तो हमें तैयारी उस अंधेरी कोठरी की करनी चाहिए जहाँ आपके कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आपका साथ देगा तो रब्बे कुरान और अल्लाह के नबी की फरमान के मुताबिक आपकी नमाज आपके साथ देगा। आपकी शोहरतें, आपके मकाम, आपके मर्तबे, आपके बरांडे चीजें कोई साथ देने वाला नहीं है। ये नमाज खा जाएंगे तो रुक जाओ, ये मैं उसका ऐसा अमल हूँ जिससे तुम इस लाश को या इस इंसान को तुम अजाब नहीं दे सकते। लकड़ी बन करके, सहारे बन करके, हमारे गाइड बन करके, हमारे रहनुमा बन करके या फिर हमारे रखवाले बन करके अगर कोई चीज उस कब्र के अंदर हमें साथ देने वाली है तो मेरे दोस्त नमाज है, और नमाज खड़ जाएंगे और कहेंगे कि दफा हो जाओ, ये बंदे को मैं जानता हूँ और बंदा मुझे पारा पोस करके तैयार किया है, मैं इसका अमल हूँ, मैं इसका नमाज हूँ, तुम इसको सता नहीं सकते हो, तकलीफ नहीं दे सकते हो, परेशान नहीं कर सकते हो। इसको जन्नत की आलिशान बिस्तर और गद्दे इसकी औलादों और नकारों ने एक लिबास में नंगी जमीन पे सुला करके चला दिया। मैं ऐसे बंदों को और ऐसे अमल करने वाले इंसान को इस नंगी जमीन में सुलते हुए मुझे शर्म आ रही है। ऐ मेरे फरिश्ते रब से इल्तिजा कर जाए कि जन्नत से इसके लिए तकिए लाया जाए, गद्दे लाया जाए, इसके बरांडे चीजें लाकर खुशबूदार बिछोना बिछाया जाए और इस पर इसको सुलाया जाए। लेकिन मेरे दोस्त उस पर सोने के लिए तैयार हम नहीं हैं। और उस पर सोने के लिए तैयार हैं तो ये मस्जिदें चीख करके ऐलान नहीं करती कि आ जाओ हमारे आगोश में रब को राजी करो। हमें तैयारियां सिर्फ रमजान नजर आते हैं। मेरे दोस्त कब्र की तैयारियां कर लो। असल तैयारियां कब्र की तैयारियां हैं। अगर हम उस तैयारियों को अपने जिंदगी में नाफिज कर लिया तो यकीनन कामयाब व कमरान हो सकते हैं। इसके माध्यम बेशुमार हदीसें हैं, बेशुमार बातें थी। अगर सिर्फ एक अहम बात यह है कि अगर हम गुनाहगार पे नमाजी बन करके बगैर तैयारी के साथ उस कब्र के अंदर लेट गए तो हमारा हश्र क्या होगा जानते हैं? जहन्नम से टाट लाया जाएगा, जहन्नम से टाट लाया जाएगा। जिस टाट पर कीले होंगे और उस कीले में आग के अंगार भरता और आग के अंगार सुलगता हुआ होगा, उस टाट को हमारे नीचे सुला दी जाएगी। और नमाज जिसे हम मामूली समझ करके छोड़ रहे हैं, इस नमाज में पढ़ने की वजह से एक बहरा, अंधा और यहाँ तक कि कहा जाता है कि काना भी होंगे और उसके पास एक हथौड़ा होगा जिससे हम दीवार में कीली को ठोकने के लिए या पत्थर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो होगा वो हथौड़ा। मुफस्सिरीन ने किराम ने लिखा है कि उन्हें पहाड़ पर मार दिया जाए तो रेती बन जाएगी। इतने एक बार उन्हें पहाड़ पर मार दिया जाए तो पूरा रेती जर्रे बन जाएंगे। वो हथौड़ा लेकर के हमें मारता रहेगा, हम चिल्लाएंगे, कोई एहसास नहीं होगा, कोई दया और कोई फिक्र नहीं होगी और हमें उसको कुचला जाएगा। तो उस कुचलने वाले दिन से पहले आज हम उससे तैयारी बन जाए।
तैयारियां कर ले, उसके फिक्र कर ले, उसके एहसास अपने दिमागों के अंदर जमा ले, तो यकीनन कामयाब कमरान हो सकते हैं। रमजान मुबारक आपके सामने है, इंशाअल्लाह आपको मकाम मर्तबे दे करके कब्र के अजाब से हो सकता है बचा लिया जाए। गालिबन वक्त सारा ले रहा हूँ, उसके बाद खाओ कुछ बातें इंशाअल्लाह जी जिंदगी बाकी रही तो आपके सामने बातें होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमामों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमामों को रमजान मुबारक के महीने हमारे सर पे आ रहे हैं, इस रमजान मुबारक को सही ढंग से यूज और इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो भी टूटी फूटी इबादतें करते हैं अल्लाह उसकी इबादतों को कबूल अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी में जितनी भी जिंदगी खत्म हो चुकी है अल्लाह उस जिंदगी में नकारा बन करके, खसारा बन करके, मलऊन बन करके हम जिंदगी गुजार चुके हैं। अल्लाह आज हम लोग सिद्ध दिल से तौबा इस्तिगफार करते हैं, अल्लाह उसे माफ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को नेकियों में चेंज और बदलने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन चंद खिदमत के बदले तमामों को जहन्नम से बचा करके जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।